سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کے تعلیمی سفر کا آغاز جو ہے وہ کب ہوا اور کہاں سے ہوا؟ حفظ جو ہے وہ میں نے جامعہ رحمانیہ سے کیا، پھر اس کے بعد کلیت القرآن الکریم تربیت الاسلامیہ پھول لنگر قاری صاحب صاحب کے پاس، وہاں سے میں نے درس نظامی کی، اور پھر ساتھ ساتھ میٹرک بھی کیا، ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا۔ ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے کہ آپ نے ان کو کس انداز میں دیکھا، اور ایک باپ کی حیثیت سے اور ایک عالم کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ باپ تو کمال کے، استاد بھی کمال کے، ہمبل، پیار والے، محبت والے، کبھی غصہ نہیں کیا۔ حفظ کی ایک آئیڈیل عمر کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس عمر میں آنا چاہیے اور پھر جو ہے نا وہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا؟ 4 یا 5 کلو، آلموسٹ تقریباً 10-11 سال عمر ہوتی ہے اس کی۔ 4-5 سے پہلے نہیں لینا چاہیے۔ کس شخصیت کا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بڑا گہرا اثر تھا؟ سب سے پہلے تو ابا جان قاری عزیر صاحب کا سب سے زیادہ، ان کے بعد قاری ابراہیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کو آپ پیغام ٹی وی میں اکثر دیکھتے رہتے ہیں، ہمارے مارننگ شو کی ایک بڑی معروف شخصیت ہیں۔ چھوٹی عمر میں اتنے سارے کام اور شخصیت کے اتنے سارے پہلو کسی ایک شخصیت میں اکٹھے ہوں تو ہم اس شخصیت کا نام لیں گے۔ آپ ایک معروف قاری ہیں، عالم دین ہیں، جادو جنات کے ماہر ہیں، اور ایک بڑا منظم، بڑا شاندار ایک دینی ادارہ چلا رہے ہیں لاہور کے اندر۔ ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب قاری عمیر بن عزیر صاحب کو۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بڑے عرصے سے ہم آپ کے ساتھ رابطے میں تھے کہ انشاءاللہ کسی وقت بنے گا تو آپ کو اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے۔ ابھی پروگرام سے پہلے آپ نے ہم سے ایک بڑا محبت بھرا گلہ کیا ہے کہ پیغام ٹی وی نے میری شخصیت کا جو قاری ہونے کا پہلو ہے اس کو اتنا نمایاں نہیں کیا جتنا ایک عامل کا یا ایک ماہر جادو جنات کے حوالے سے جو میرا یہاں تعارف ہے اور لوگ جانتے ہیں آپ کو۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس پوڈ کاسٹ کا آغاز ہم اللہ کے کلام سے کریں، اور آپ جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم کے ساتھ اس کا آغاز کریں، اور آپ اپنی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ قرآن سنائیں ہمیں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا
حملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں برکت دے، آپ کے علم میں برکت دے، آپ کے عمل میں برکت دے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. میں ایسا نہیں کہتا تھا آپ کو کہ آپ نے مجھے بہت اگنور کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز میں اور اللہ کو انداز میں آپ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. واقعتاً یہ وہ آواز ہے یا یہ وہ خوبصورت آواز ہے قرآن کی جو کہ آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے جا کے اور آپ کی روح پہ اثر کرتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ اس آواز میں اور خوبصورتی پیدا فرمائے اور اس کو اپنے ہاں قبول فرمائے اور اس کو دنیا کے اندر اس کی جو ہے نا وہ آواز کو جو پہنچائے. کر صاحب آپ تشریف لائے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین آپ کو پیغام صبح کے اندر ماہر جادو جنات کے طور پر تو دیکھتے ہی رہتے ہیں اور آپ سے استفادہ بھی کرتے ہیں اور ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں، آپ کا نمبر بھی مانگتے ہیں کہ جی ہم آپ کے پاس جانا چاہتے ہیں، آپ سے جو ہے روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہم آپ کی جو ایک ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی ایک تعارف اپنے ناظرین کے سامنے پیش کریں. تو سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کے تعلیمی سفر کا آغاز جو ہے وہ کب ہوا اور کہاں سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. سب سے پہلے بچپن میں ہی والد صاحب نے تقریباً 550 مساجد پنجاب میں بنوائیں، تو ان کے ساتھ میں سفر کرتا تھا. تو سفر کے دوران شیخ ایوب کو بہت سنا، شیخ محمود الخسری کو بہت سنا، اور اسی طرح یہ سنتے سنتے نا میری آواز اس طرح کی بن گئی. ابو کو لگا شاید میں جلدی حفظ کر لوں گا، تو ابو نے میں نے ناظرہ نہیں پڑھا تو میں نے حفظ شروع کر لیا. تو حفظ میں تھوڑی سی دیر لگی، لیکن وہ دیر جو لگنا تھا وہ آج تک اس کا تجربہ جو ہے نا وہ میں لوگوں کو دے رہا ہوں، اور جو مجھے ملا تجربہ. تو حفظ جو ہے وہ میں نے جامعہ رحمانیہ سے کیا. قاری ابراہیم صاحب کے گھر رہتا تھا ادھر ہی جب گھر صاحب وہاں پہ تھے، اور اس کے بعد پھر واپس آ کے 7 اور 8 کلاس کی. پھر اس کے بعد کلیت القرآن الکریم تربیت الاسلامیہ پھول لنگر قاری صاحب صاحب کے پاس، وہاں سے میں نے درس نظامی کی، اور پھر ساتھ ساتھ میٹرک بھی کیا، ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا، اور ساتھ پھر ریگولر میرا داخلہ ہو گیا تھا ایجوکیشن یونیورسٹی میں. پھر وہاں سے میں نے بی ایڈ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قرات عشرہ جو ہے وہ قاری ابراہیم صاحب نے، قاری صاحب صاحب نے ہمیں پڑھائی الحمدللہ. وہاں سے پڑھا. وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر اس دوران الحمدللہ 2 دفعہ مجھے موقع ملا، 3 سال بلکہ 2 سال مدینہ میں اور 1 سال مکہ میں تراویح میں نے سنائی. ہاں وہ الحمدللہ وہ بڑا دل کرتا تھا کہ اب اپلائی بھی بہت کیا مدینہ یونیورسٹی میں کہ داخلہ ہو جائے، بس وہ اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور، لیکن وہ اچھا ہو گیا. والد صاحب کے ساتھ کام کرنے کا بڑا موقع ملا، ان کے ساتھ رہنا، بات کرنا. ان کا جامعہ میں رہتے ہوئے میں اپنے اساتذہ کے ساتھ بڑا کلوز تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آج میرا راز جو ہے نا وہ اس جگہ پہ میں پہنچا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اتنے فنون سے نواز دی ہے، وہ صرف اساتذہ کی محبت تھی، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی. میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں فقیر صاحب کہ آپ بچے کو کچھ نہیں دیتے نا، مطلب اگر وہ علم حاصل کریں اس کو تربیت اچھی دیتے ہیں، اور مجھے تربیت ملی ہے بس قاری ابراہیم صاحب سے، قاری صہیب صاحب سے، شیخ احمد صدیق صاحب سے، خاص کر میرے ابو جان سے. آپ کے والد محترم کے بارے میں جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ تو بڑے ان کی مداح بھی ہیں، ان کی شخصیت، ان کے کردار، ان کے عمل، ان کی جو ایک ہمہ جے شخصیت تھی اس سے واقف بھی ہیں. قاری عزیر رحمہ اللہ علیہ. تو یہ ان کی شخص کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ آپ ذرا، ظاہر بات آپ بیٹے ہیں، آپ نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ فرمائیے کہ آپ نے ان کو کس انداز میں دیکھا اور
ایک باپ کی حیثیت سے اور ایک عالم کی حیثیت سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ باپ تو کمال کے تھے، استاد بھی کمال کے تھے، ہمبل، پیار والے، محبت والے، کبھی غصہ نہیں کیا. میں نے اپنی امی ابو کو کبھی لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. تربیت کا عالم یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے قرآن کو اور قراء کو اوپر لایا جب قرآن کو اتنا خاص قراء کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس وقت انہوں نے سٹیج دیا اور انہوں نے جو کام کیا نا وہ عالم قاری بھی تھے اور عالم کمال کے تھے، ادب عربی بہت ماہر تھے اس کے، پھر نحوی صرفی بڑے کمال کے تھے. کتنے سال انہوں نے بخاری شریف پڑھائی، مسلم شریف پڑھائی، اور ان کی تربیت یہ تھی کہ وہ کبھی بھی کسی پروگرام میں جاتے تھے نا تو وہ جتنے بجے بھی مرضی آئے، مطلب کہ 5 بجے اگر نماز ہے نا تو وہ 4 بجے پہنچے ہیں، 3 بجے پہنچے ہیں، تو انہوں نے آدھا گھنٹہ لے کے اسی ٹائم میں انہوں نے اٹھ جانا ہے، اپنی تہجد پڑھنی، جماعت خود کرانی، جماعت خود کراتے تھے. نرم بہت تھے اور بہت سارے علوم تھے. فلسفہ ان کے پاس تھا، منطق ان کو آتی تھی، دیوبند سے سارا انہوں نے پڑھا، پھر اہل حدیثوں سے پڑھا. میرے دادا مولانا عبدالحق بہت بڑے محدث تھے، اور پھر یہ قاری بھی بنے، ایک شیخ الحدیث بھی تھے، نحوی سروی بھی تھے، ایک بہترین باپ بھی تھے. اور باپ اگر دیکھا جائے تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ میں نے اپنی سسٹر کو نا، بڑی سسٹر ہیں، ان کو کچھ کہہ دیا، 1 مہینہ مجھ سے ناراض رہے کہ آپ نے کیوں ان کو کہا، میری بڑی سسٹر. تو تربیت انہوں نے کی کہ بہنوں کی عزت کرنا، وہ انہوں نے سکھایا. اب میں آپ کو بڑے مزیدار کا قصہ سناتا ہوں. جب میں حفظ درس نظامی پڑھتا تھا تو میری اکثر چھٹیاں ہو جاتی تھیں. وائس چیئرمین تھے کلیت القرآن الکریمہ تربیت الاسلامیہ کے، تو میں نے ان کو لکھوا لینا، انہوں نے عربی میں لکھ دینا کس نے کہ تھا، آپ اس کو معاف کر دیں. جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ اب بار بار ہی ہونے لگ گیا، معمول بنا لیا، تو انہوں نے عربی میں لکھ دیا. میں نے پڑھا ہی نہیں، اور نہ وہ جو میں نے شیخ صاحب کو دیا نا، شیخ احمد صاحب نہیں پڑھا وہ، اور انہوں نے پڑھ کے دیکھنا ہنسی جائیں. تو میں نے ان سے پوچھا شیخ آپ کیوں ہنس رہے ہیں، رکا مل تو گیا. کہتا ہے پتہ ہے انہوں نے کیا لکھا اندر؟ میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں اس کو مارو، اس کی پٹائی کریں، اس کی پٹائی کریں. تو حلم سے بھرے ہوئے تھے، حلم بڑا تھا. بچوں کے ساتھ اتنی پیاری گفتگو کرتے تھے، بیٹھتے تھے بڑوں کے ساتھ. میں نے کہ انہوں نے چھوٹی عمر میں مجھے اپنی میٹنگز میں لینا شروع کر دیا تھا، کیسے بیٹھتے ہیں، مسئلہ کس طرح سلجھاتے ہیں. اور یہ جو جادو اسیب کا سارے معاملات ہیں بچپن سے میں دیکھتا آ رہا ہوں، یعنی بچپن سے وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، تربیت کرتے تھے. مجھے نا وہ کہتے تھے کہ بیٹا رازدان بننا، آپ کے پاس ایک خاندان کے 4 لوگ بھی آئیں گے، 8 لوگ بھی آئیں گے، پوری فیملیز آئیں گی، اچھے رازدان بننا. کسی نے ایک بات بتا دی ہے، کسی نے دوسری بات بتائی ہے، تو کسی کے بعد انسان سامنے ظاہر نہیں کرنی ہے. پھر مجھے کہا کرتے تھے کہ نا بیٹا بات کو سننا، توجہ کے ساتھ سننا. وہ لوگ بات سنتے نہیں ہیں، آپ نے توجہ سے ان کی بات سننی ہے. میں توجہ سے بات سنتا ہوں لوگوں کی. قاری صاحب کا تو معمول یہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح جو بات کر رہا ہے وہ آدھا گھنٹہ ہم نے ٹائم نوٹ کیا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، کبھی نہیں بولتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، اتنے ہمبل تھے. اس کے بعد 2 حدیثیں سناتے تھے اور اس کا حل بتاتے تھے، اور وہ آدھے سے زیادہ انسان وہیں ٹھیک ہو جاتا، مسائل ہو جاتا. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں مجھے وہ ابا جی سے ملیں. لیکن وہ ابا جی مجھے کہتے تھے کہ آپ ہر فن میں ماہر ہوں، ہر فن آنا چاہیے. میں نے ابا جی سے کہا ابو جی میں قرات میں آنا چاہتا ہوں، مجھے اس کا بڑا شوق ہے، آواز بھی ہے، یاد بھی ہے. تو ابا جی نے کہا حدیث میں کیوں نہیں، فقہ میں کیوں نہیں، فلسفے میں کیوں نہیں، منطق میں کیوں نہیں. مطلب وہ ساری چیزیں کہتے تھے کہ ہر چیز میں، کیونکہ وہ خود تھے نا. اب تو چینج ہو گیا نا، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی اسپیشلٹی جو ہے نا وہ کس میں ہے، آپ کس میں زیادہ تخصص ہونا چاہیے، تخصص ہے. لیکن وہ ڈانٹتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں ہر چیز میں ماہر. ماشاء اللہ بڑی خوبصورت جی. اچھا یہ آپ کی ابتدائی زندگی جو تھی، جو آپ نے اساتذہ کے ساتھ گزاری اور آپ تعلیمی سفر کے اندر کس شخصیت کا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر بڑا گہرا اثر تھا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ابا جان قاری عزیر صاحب کا سب سے زیادہ، ان کے بعد قاری ابراہیم صاحب. قاری ابراہیم صاحب مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. تربیت کے پہلو میں نا وہ مجھے کہتے تھے
کہ ماموں جان نے میری تربیت کی ہے، ابو جان ان کے ماموں تھے، تو وہ اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ تربیت کے حوالے سے نا میرے بہترین استاد وہ ہیں، تو وہ میری تربیت کرتے تھے بہت. اور ایک میرے مربی قاری صہیب صاحب، انہوں نے میری بڑی تربیت کی ہے. اور ایک میری والدہ، وہ آج بھی تربیت کرتی ہیں. اور بہرحال یہ 4 شخصیات ہیں جنہوں نے میں جن سے بہت متاثر ہوں، بہت زیادہ متاثر ہوں. ابو جان نے مجھے سمجھاتے تو وہ تھے. اچھا بچپن میں اس طرح تھا کہ ابا جی کے بہت شاگرد تھے، ہر روز 12-13 شاگرد ملنے آتے تھے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے لاہور میں کوئی ادارہ نہیں تھا تجوید کا. تب قاری صاحب نے 1990 میں تجوید قائم کی تھی. تجوید کا ادارہ اپنا جامعۃ العلوم الاسلامیہ شروع کیا تھا، حفظ بھی تجوید بھی. وہ سمجھاتے تھے بیٹا بات مانا کرو گھر سب کی، آپ بات مانا کرو، 1 آئے 2 آئے 3 آئے. میں نے کہا اب جب وہ آنے تو میں نے چھپ جانا. اتنے وہ ملنے آتے تھے، صرف ایک ہی بات کرتے تھے، قاری صاحب نے ہماری تربیت بڑی کی ہے، بہت تربیت کی. تو الحمدللہ ان کی اور یہ 4 شخصیات جو ہے نا ان کی. اچھا والدہ محترمہ کے بارے سے ماشاء اللہ حیات ہیں، ابھی آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ اب ایسے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی تربیت کرتے ہیں. کیا ان کے ایک والدہ کی ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ تعلق کیسا ہے، اور کس طرح سے وہ آپ کی تربیت کرتے ہیں؟ فخر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی والدہ کا ان کی رویے کا یہ عالم ہے کہ نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی آج بھی. ان کی مسجد ساتھی ہے، بھانجوں کو یا کسی کو بھیجتی ہیں کہ آج قاری عمیر صاحب نے نماز نہیں پڑھائی، دیکھو یہ تکبیر اللہ کے ساتھ ملیں کہ نہیں ملے. سب بھائیوں کی، ہم 5 بھائی ہیں. میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ فہد ہیں، وہ کوئٹہ میں ہوتے ہیں، بہت اچھا ادارہ رن کر رہے ہیں. اس کے بعد میں ہوں. تو نماز کے معاملے میں نا وہ بھیجتی ہیں کسی کو کہ دیکھیں انہوں نے فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں، یہ 2 نمازوں میں تو اسپیشلی وہ خود بھیجتی ہیں، پتہ کرتی ہیں کہ اچھا تو میں نے نماز پڑھائی پھر تو بہت راضی ہے. اب میں نے نماز نہیں پڑھائی تو ان کو پتہ ہے کہ میں ادھر ہوں، تو پھر وہ پوچھتی ہیں کہ انہوں نے کون سی رکعت میں تھے. یہ آج بھی اگر ناراض ہوتی ہیں نا تو صرف ایک ہی بات ہے، اس پہ ہی ناراض ہوتی ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ کی والدہ مجھ سے زیادہ نیک ہیں. وہ کہتے تھے کہ میری نمازیں رہ جاتی ہیں، آپ کی والدہ کی نماز کبھی نہیں رہیں. میری والدہ تقریباً 500 سے زیادہ انہوں نے طلبات کو پڑھایا، تفسیر پڑھائی الحمدللہ. اور چونکہ ہم بڑے ہو رہے تھے تو پھر انہوں نے ہمیں ہماری تربیت میں زیادہ توجہ دی. اس کے علاوہ تہجد نہیں چھوڑتی، اذان ہو جاتی ہے یہ مسئلے پہ ہوتی ہیں، کوئی کام نہیں. اور ایک بہت بڑا جو تربیت کا پہلو ہے، عشاء کی نماز کے بعد مہمان بھی ہوتے ہیں نا، ان سب کو پتہ ہے یہ انہوں نے سو جانا ہے، انہوں نے اپنے ٹائم پہ سو جانا ہے، اور صبح وہی ٹائم پہ انہوں نے اٹھنا ہے. اور اٹھ کے ہم نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو وہ اٹھ کے اس ٹائم سارا کچن صاف کر کے بچوں کے اٹھنے سے پہلے نیٹ اینڈ کلین. تربیت کے پہلو میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بار بار یہ بات کہتی ہیں اپنے لہجے کے اندر نرمی لے کر آئیں، پیار محبت، اپنے بھائیوں کو چلائیں ساتھ. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ بہت نرم ہے، لیکن ایک چیز میں بہت سخت ہیں، جس دن قرآن نہ پڑھا جائے اور جس دن جو ہے نا وہ نماز نہ پڑھی جائے. مطلب کہ آپ نے کیوں نماز چھوڑی، آپ کو پتہ ہے احادیثیں سنانا شروع کر دیتی ہیں، تم لوگوں کا کیا بنے گا، آخرت تم لوگوں کیا بنے گا، تم لوگ کیا چیز ہو. مطلب اتنا ڈراتی ہیں کہ لٹرلی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی شیخ الحدیث سامنے بیٹھے ہیں اور وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں اور ہمیں جہنم دکھا رہے ہیں. تو ان کا بڑا کردار ہے. اور اچھا شادی کے بعد سے انہوں نے ختم نہیں کیا یہ چیز. شادی کے بعد تو اور زیادہ وہ ہو گئی ہیں کہ وہ زیادہ وہ نظریں رکھتی ہیں کہ نماز پڑھنے گئی ہیں کہ نہیں، انہوں نے قرآن سنا ہے نہیں کہ سنا ہے، اذکار کیے ہیں کہ نہیں کیے. تو وہ پورا دن رات نہ اسی میں لگی رہتی ہیں. تو بڑا ان کا کردار ہے. سبحان اللہ جی، کیا شان ہے ماؤں کی، اور پھر خاص طور پر ایسی نیک ماؤں کی کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہو اور انہوں نے ان کو جو ہے وہ قاری قرآن بڑھایا ہو، اور اس کے بعد ان کی نمازوں کی فکر ابھی تک کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اپنے بچوں کے جو نیک اعمال ہیں ان کو ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتے رہیں. کہ صاحب یہ جو ادارہ ہے آپ کا جامعہ العلوم الاسلامیہ، اس کو آپ نے بطور ذمہ دار کے یا بطور محتمم کے یا بطور ڈائریکٹر کے آپ نے اس کو جو ہے نا ٹیک اپ کیا آپ نے والد صاحب کی وفات کے بعد.
تو میں نے خود بھی وزٹ کیا ہے، آپ کا ادارہ بڑا شاندار ماشاءاللہ اس کا انتظام ہے، تو کیا خصوصیت ہے آپ کے ادارے کی باقی اداروں کے نسبت؟ ہمارے ادارے میں سارے اساتذہ ایک ہی کالج سے پڑھے، سب سے بڑی بات، ایک مائنڈ کے ہیں، ایک استاد ہیں، ایک تربیت ہے، اور وہ ادارے کو چلانا اور وہی تربیت ہم نے جو اپنے اساتذہ سے لی وہی اسی کو فالو کیا ہے. تو جو بھی ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ایک ہی استاد کے ہوتے ہیں، ایک ہی کالج سے پڑھے ہوئے ہیں، مزاج اور پیپر ورک اور سارا کیونکہ وہ دیکھا ہوتا ہے. آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ کلیۃ القرآن کلیۃ القرآن الکریم تربیت الاسلامیہ پھول نگر کا ہمارے سارے اساتذہ وہاں سے، سارے اساتذہ جو ہے نا وہی اور ٹاپ کلاس کے الحمدللہ اساتذہ ہمارے پاس ہیں. پھر ہمارا ماشاءاللہ جامعۃ الاسلامیہ یہ تقریباً 1999 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، جو حافظ یحییٰ عزیز بن حمدی میرے تایا جی رضائی بھائی تھے اچھا ابا جی کے، تو تایا جی نے رکھی، اور بانی قاری عزیر صاحب تھے. آپ کو یاد ہوگا متحدہ جمعیت اہل حدیث ایک جماعت بنی تھی، تمام اس وقت ایک اہل حدیثوں کی ایک ہی جماعت ہوتی تھی. وہ جماعت کے جو اس کا سارا جو سرگرمی ہوتی تھی، مرکزی دفتر ہمارا گلشن آبی ہوتا تھا. اس کے بعد سے ابا جی نے اس کو شروع سے ہی تجوید اور درس نظامی اور حفظ وہ تو اس وقت سے شروع تھا پراپر طریقے سے. پھر 2000 کے بعد اس کو اور اچھا بنایا گیا، پھر اس کے بعد 2016 میں اور اچھا کیا گیا. تقریباً 8 سال مجھے ہو گئے ہیں وہاں پہ جب میں پڑھ کر آیا. آپ نے کب اس کو جو ٹیک اپ کیا ہے، یعنی کب آپ کے پاس آیا زیر انتظام آپ نے اس کو؟ 8 سال پہلے میں قرآن کالج 2015 سے میں فری ہوا تھا، تو 2016 کے شروع میں نے ٹیک کیئر کر لیا تھا. ہاں، اور اس کے بعد سے الحمدللہ اب تک وہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ٹیم ہے پوری الحمدللہ. اور ہمارے پاس کیا کیا شعبے ہیں آپ کے پاس جو اس میں آپ یہ کروا رہے ہیں؟ ہمارے پاس بنیادی طور پہ 3 شعبے ہیں، تعلیمی اور اس کے ساتھ دعوتی اور اصلاحی پروگرام. تعلیمی میں ناظرۃ القرآن ہے، حفظ القرآن ہے، تجوید القرآن ہے، درس نظامی ہے، پلس علوم شریعہ ہے، پھر خواتین کی تفسیر کی کلاس ہے. اور اگر بات کی جائے دعوتی پروگراموں کی تو اس کے اندر فجر کے بعد سارے اساتذہ جو ہیں وہ ہر روز ایک درس دیتے ہیں. ہر استاد فجر کی نماز کے بعد میری تلاوت ہوتی ہے، فجر کے بعد فوراً بعد وہ سب بچے پورا جامعہ بھی، اساتذہ بھی، اور اسی طرح نمازی بھی، سب وہ تلاوت کرتے ہیں. اس کے علاوہ پھر ظہر اور عصر کی نماز کے بعد جو جامعہ کے طالب علم ہیں وہ اپنا 3-4 منٹ کا بیان کرتے ہیں. اچھا، ان کو طریقہ بھی آ جاتا ہے اور جو تربیت کا پہلو ہوتا ہے وہ ہم ادھر ہی ان کو سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹا اس طرح نہیں بولنا تھا، یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ حدیث اس طرح ہے، یہ بات اس طرح ہے. اور اس کے علاوہ پھر میرے چھوٹے بھائی ہیں شیخ فضیل بن عزیر، وہ تفسیر کرواتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. یاد ہے کہ قاری عزیر صاحب تفسیر کروایا کرتے ہیں، وہی تفسیر عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، وہی تفسیر جو ہے نا وہ کروا رہے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ پھر بچوں کا ماہانہ پروگرام ہوتا ہے جس کو بزم ادب کہا جاتا ہے، جس کے اندر وہ تلاوت، نظم، نعت، تقریر اور اسی طرح جو بھی بہت ساری کوئز پروگرام ہوتے ہیں ان کے، اس کے اندر وہ چیزیں سیکھتے ہیں. تمام مدارس میں اس طرح ہوتا ہے. لیکن اس میں خاص یہ ہے کہ بچوں کا اسپیشل ایک سیکشن ان کا الگ سے پورا پراپر تیار کروایا جاتا ہے کہ کیمرے کے سامنے آپ نے کس طرح بات کرنی ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا تھا نا اس دن آپ کو میں دکھا رہا تھا، آپ نے کہا تھا یہ چیزیں پیچھے نہیں ہونی چاہیے، جو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دوبارہ اس کے بعد پریکٹس کی، اور وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا اس چیز کا. تو اس میڈیا سیل جو ہے نا وہ ہمارا الحمدللہ اس پہ ہم کافی فوکس کرتے ہیں. آج کل میڈیا کا ہی دور ہے. ہاں، بہرحال یہ ایک اچھی ہے کہ دعوت کو جو ہے نا وہ ایک بڑے پیمانے پر لے جانے کے لیے بھی بہرحال میڈیا بڑا اچھا. پھر خواتین کی جو نا ہفتہ اور جمعہ تفسیر چل رہی ہے خواتین کی، اور اسی طرح پھر ماہانہ پروگرام ہوتا ہے. اسی طرح یہ بابو صاحب ہمارے 2 مرکز ہیں، ایک بابو صاحب مرکز ہے، ایک یہ گلشن آبی میں ہے. تو دونوں میں الحمدللہ جو دعوتی پروگرام ہے اس میں ہر اتوار کو استاد جاتے ہیں اور جا کے وہ درس دیتے ہیں. وہاں پہ گشت ہوتی ہے پوری. اور اس کے علاوہ جو ہے قاری صہیب صاحب جو ہے ماہانہ پروگرام میں وہ آتے ہیں ہر مہینے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں فلاحی پروگرام میں اس کے اندر ہمارا دسترخوان ہے.
گلشناوی میں ہے. اسی طرح دسترخوان ہمارا جمعے والے دن وہ بابو صاحبوں میں بھی ہوتا ہے. یہاں سے 300 لوگ ہوتے ہیں, ہر جمعے وہ کھانا کھاتے ہیں. 100 لوگ 100 ادھر بابو صاحب 100 فٹ روڈ وہاں پہ ہمارا دسترخوان لگتا ہے. اسی طرح ہمارا کفالت پروگرام ہے. کفالت پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ سال بعد اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ کسی بچے کی کفالت لے لیتے ہیں. اور ایک کفالت جو ہوتی ہے نا وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 8,000 9,000 یا 7,000 میں ایک کفالت ہوتی ہے. وہ ایک ماہانہ وہ کفالت لے لی جاتی ہے. پھر ان کی اس کا پورا جو کفالت لیتا ہے ان کو پورا بتایا جاتا ہے, فلاں بچہ ہے, اس کی تصویر اور سارا ڈاٹا ان کو دیا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کو بتایا جاتا ہے, ملوایا بھی جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے پھر وہ رباط الزواج ہے, رشتے الحمدللہ کروا رہے. میرے چھوٹے بھائی ہیں حافظ زہیر بن عزیر, وہ انجینئر بھی ہیں اور مینجمنٹ بھی ان کے پاس ہے, اوور آل اکاؤنٹس بھی ان کے پاس ہیں, پیسوں والے سارے معاملات ان کے پاس ہی ہوتے ہیں. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں. یہ حافظ یحییٰ عزیز بن محمدی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا, شروع کیا تھا. پھر ابا جی نے 2016 تک اس کو چلا. بڑا اہم مسئلہ ہے لوگوں کا, شادیاں رشتے جو ہے. بہرحال آپ حیران ہوں گے کہ 2005 سے لے کے 2016 تک جو ہے نا وہ ابو جان نے اس کو چلایا. 2016 کے بعد سے اب تک جو ہے نا وہ چھوٹے بھائی جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. 5,000 سے زیادہ رجسٹرڈ الحمدللہ رشتے ہوئے ہیں اور تقریباً 2,500 رشتے ہو چکے ہیں. 2,500 رشتے ہو چکے ہیں. یہ اس وقت ہم نے شروع کیا تھا جب لوگ بہت پریشان تھے. اب اس وقت تو صرف مسئلہ کو لیا جاتا, اب تو سب تمام مسالک کے لوگ پریشان بہت ہے نا. لوگ تمام مسالک کے لوگ جو ہے نا وہ رشتے کے لیے آتے ہیں. الحمدللہ فی سبیل اللہ ہم نے کام کیا اور الحمدللہ اب تک کر رہے ہیں. اب فیس چونکہ تھوڑی سی فیس ہم نے رکھی ہے وہ اس وجہ سے کہ لوگ مذاق کر لیتے تھے, عورتیں آتی تھی رشتے لکھتے تھے فرا, تو ہم نے وہ دن رکھ لی ہیں کہ تاکہ مس یوز نہ کر سکیں, فیس دیں. اور وہ اسی طرح الحمدللہ بڑے اچھے رشتے ہو رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا فلائی پروگرام میں جادو جنات کے حوالے سے میں خود اس کو دیکھتا ہوں اور سینکڑوں لوگ آتے ہیں. اور پیغام ٹی وی میں نے اس چیز میں بڑا حصہ لیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ میں ان کو کروں گا کہ لوگ شرک کی طرف بہت چلے گئے تھے. لوگ نماز چھوڑ گئے تھے, بس وہ کہتے تھے کوئی یہ کام کرے ہمارا کام ہو جائے. وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو الحمدللہ جو صبح وطن جو مارننگ شو اس میں آپ نے کام شروع کیا وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پوری دنیا کو دیکھا جاتا ہے, تو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. پھر اس سے لوگوں نے بڑا کچھ سیکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ. اصل میں ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ خالی صرف ہمارا مقصد کہ عاملین کو متعارف کروانا نہیں ہے, بلکہ کتاب و سنت کے اندر جو اس کا علاج جو اس کے بارے میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اس کے اندر نا جو سب سے زیادہ میں نے جو کمی دیکھی ہے نا, کاؤنسلنگ نہیں ہے لوگوں کی. آپ کسی چیز کی جب تک اہمیت نہیں بتاتے نا وہ عمل نہیں کرتے. میں ایک چھوٹی سی بات میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, درود شریف پڑھنا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الحمد للہ کل شیء قدیر 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے, مطلب یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, تو وہ مانتے نہیں ہیں. کہتے ہیں اتنا یہ کہاں کچھ آپ کر دیں, کہتے ہیں آپ کریں نا, آپ کریں, ہم کیوں کریں, وہ کریں. کہتے ہیں پیسے لے لیں. تو کاؤنسلنگ ان کو بتانا کہ اس کے فائدے کتنے ہیں. تو میں سمجھ اصل مسئلہ آپ کا ہے, مریض آپ ہیں, علاج کی آپ, تو یہ آپ کا علاج ہو رہا ہے, یہ آپ نے پڑھے گا تو آپ کا علاج ہوگا. اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کوئی والدہ آئیں گی نا تو اپنے بچوں کے لیے میں کر لوں. میں نے کہا آپ کر لیں گی لیکن بچوں نے کیا کرنا ہے, وہ بچے آپ تو ٹھیک ہو جائیں گی, بچے کیسے ہوئیں گے, بچوں کو جب تک وہ خود نہیں پڑھیں گے کیسے ٹھیک ہوں گے. تو ضرورت الحمدللہ پیغام ٹی وی نے بڑا کمال کا پروگرام کیا اور الحمدللہ کامیاب ترین رہا. بہت لوگ اس چیز کو پہلے جمعے میں ہمیں بتانا پڑتا تھا, اب چھوٹے چھوٹے اس کے کلپس بن جاتے ہیں, سوالات بن جاتے ہیں. بڑا اس کا فائدہ ہو رہا ہے, بہت فائدہ ہو رہا ہے اور دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ سے خیر کو جاری فرمائے. اس کے علاوہ جو ہے اساتذہ ہمارے پاس 16 اساتذہ ہیں الحمدللہ. اساتذہ جو سارے قرآن کالج کے ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ, اور 6 ہمارے پاس کلاسز ہیں شعبہ حفظ کی, اور اس کے ساتھ ہی 5 درس نظامی کی کلاس ہے, 5 سالہ کورس ہے ہمارا الحمدللہ. عصری علوم بہت ضروری ہے, وہ بھی ہم نے شروع کیا ہوا الحمدللہ. 2 کلاسیں ناظرے کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ادارہ اس لیے بہت اچھا جا رہا ہے چونکہ ہم شروعات جو ہے نا وہ پیرنٹس سے جب آتے ہیں نا, بچے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ حفظ کیوں کروا رہے ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ حفظ آپ کیوں کروا رہے ہیں, کیوں کروانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کا کزن بھی کر رہا ہے تو وہ 7 اسکول پڑھتا تھا,
اب اس نے چھوڑا تو ہم نے سوچا چلو یہ بھی کٹھی پھر آگے کر لیں گے. میں نے کہا اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیٹا اسکول ہی وہ پڑھیں گے آگے. میں نے کہا پھر حفظ کروا کے ان کو بلا دیں گے آپ, یہ کیسے یاد کریں گے؟ اگر آپ نے ان کو بزنس میں ڈالنا ہے یا پھر آپ نے ان کو جاب کروانی ہے یا پھر اس طرح انجینئرنگ کروانی ہے تو پھر ان کو حفظ کیوں کروا رہے ہیں آپ؟ کچھ صورتیں حفظ کروا دیں, صرف بقرہ حفظ کروا لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے, وہ والدین جنہوں نے آگے اس لائن کو نہیں اختیار کرنا, وہ بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. بڑا ظلم کیا جاتا ہے فخر صاحب, بہت ہی ظلم کیا جاتا ہے. بچہ قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد وہ بھلا دیتا ہے, اور والدین کو یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ تاج رکھا جائے گا, لیکن وہ تاج یہ نہیں ہے, وہ پڑھنا, اس کو یاد کرنا. صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو آپ بڑی اہم بات اب کر رہے ہیں, میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا ذرا وضاحت کے ساتھ آپ سے لیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں اور ماشاء اللہ خود بھی آپ حافظ قرآن ہیں اور حفظ بھی کروا رہے ہیں. حفظ کی ایک آئیڈیل عمر کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو اس عمر میں آنا چاہیے اور پھر جو ہے نا وہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا؟ 5 کلاس کے بعد, 4 یا 5 کلاس, آلموسٹ تقریباً 10-11 سال عمر ہوتی ہے اس کی. 4-5 سے پہلے نہیں لینا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اسکولنگ بچے کی انتہا سے زیادہ ضروری ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اسکول جائے گا, وہ یونیفارم پہنے گا, وہ ڈسپلن میں آئے گا, اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے یونیفارم پہننا ہے, اتنے بجے میں نے جانا ہے. اس کو وہ پروسیجر سے گزر چکا ہوگا کہ سبق کس طرح یاد کرنا ہے, میں نے اب بڑا اساتذہ کون ہوتے ہیں, رسپیکٹ کیا ہوتی ہے, کتنے بجے جانا ہے, کتنے بجے جانا ہے, میں نے اپنا ناشتہ کب کرنا ہے, وہ ساری چیزوں نا وہ سمجھ چکا ہوتا ہے. اور جب وہ حفظ میں آتا ہے نا تو وہ 5 کلاس کے بعد ہم لیتے ہیں, 4 کے بعد ہم لے لیتے ہیں, 4 کے بعد یا 5 کے بعد وہ بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے. اس وقت تک ہم حفظ نہیں کرواتے جب تک وہ ناظرہ اپنا پورا پڑھ نہیں لیتا. میں نے ناظرہ نہیں پڑھا تھا, میں نے 4.5 سال میں حفظ کیا, میں نے ناظرہ نہیں پڑھا تھا, اور وہ تجربہ آج بھی مجھے فائدہ دے رہا ہے. جو بچہ ناظرہ اچھا پڑھ لیتا ہے, جوڑ توڑ جو قاری ابراہیم صاحب نے عملی تجوید شروع کروائی وہ اور ناظرہ اگر وہ کر لیتا ہے, میں آپ نیو جنریشن جو ہے نا اس ٹائم 6 سے 7 مہینے میں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آپ کو واقعات ملے ہوں گے 6 سے 7 مہینے میں بچے نے حفظ کر لیا. یہ اب یہی ٹائم آنا ہے. اب وہ جو 3 سال والا گیا, یہ 3 سال یا 2 سال وہ لگا رہے ہیں جن کو پراپر ناظرہ نہیں پڑھا گیا, تلفظ نہیں پڑھا گیا, بچہ مطلب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نہیں یاد کر پاتا, یا وہ اس کو توجہ پوری نہیں ملتی, یا گھر کا ماحول پورا ویسا نہیں بنتا. اب ہمارے پاس ایک بچہ نے حفظ کیا, اس کی دادو, اس کی مطلب پورا گھر, اس کو پروٹوکول دیا گیا, وہ بچہ آج بھی ایسا قرآن پڑھتا ہے کمال ہو جاتا ہے. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں بابر خورشید صاحب, ان کے بیٹے ہیں عبداللہ, ان کے گھر میں ایک ماحول کریٹ کیا گیا, بتایا گیا یہ اصل میں عزت والا لڑکا یہ ہے. تو وہ ہمارے گھر ماحول یہ ہے کہ حفظ تو کروایا جاتا ہے, وہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, گھر میں دوسرے آنا جانا چل رہا ہے, اس کو وہ بیچارہ تیار ہو کے جاتا ہے, چپ کر کے جاتا ہے, چپ کر کے واپس آ جاتا ہے, وہ گم سم ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ ان جیسا نہیں ہوں, مجھے کہاں ڈال دیا ہے. تو یہ دس از ناٹ فیئر. یہ آپ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح نہ کریں, اس کو پروٹوکول دینا چاہیے. تو کیسا ابھی آپ نے بھی اپنی گفتگو کا ذکر کیا, آپ فرما رہے تھے کہ حفظ جو ہے وہ اس کا کوئی لوازمات بھی ہیں, اور جو حفظ کرنے والا بچہ ہے اس کے لوازمات بھی ہیں. تو جو بچے ابھی حفظ کر رہے ہیں یا جنہوں نے آگے مستقبل میں حفظ کرنا ہے, ان کے والدین سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں, ان کو آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کیا نصیحت کرتے ہیں ان کے والدین کو کہ وہ کیا کریں بچوں کے لیے, یا کیا آپ لوازمات سمجھتے ہیں اس کے لیے کہ اگر ہوں گے تو بچہ بڑی جلدی حفظ کر لے گا؟ بچہ پڑھ کے کبھی تربیت حاصل نہیں کرتا, وہ دیکھ کر تربیت لیتا ہے. گھر میں سب سے پہلے والدین کو دیکھتا ہے, میرے والد نماز پڑھتے ہیں, میرے والد قرآن پڑھتے ہیں, میرے والد جو ہیں وہ اخلاق کے کیسے ہیں, کمٹمنٹ کے کیسے ہیں, میرے والد جو ہیں ان کی ماما کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہے. یہ بچہ بہت کچھ نوٹ کرتا ہے. مطلب تربیت یہ ہے, یہ جب تربیت لے لیتا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ میرے بابا نے کچھ بھی ہو جو نماز ہی انہوں نے چھوڑنی, وہ کچھ بھی انہوں نے قرآن نہیں چھوڑنا. تو ایک تو یہ ماحول گھر میں بنائیں نمبر 1 پہ. اس بچے کو حفظ کروائیں جو آگے اس کے ساتھ ٹچ میں رہے گا. میں تو کہتا ہوں کہ بچے کو حفظ کروانے کے بعد نہ 2 سال کا کورس لازمی کریں, پھر بے شک اس کو جو مرضی بنا دیں. تجوید کا 2 سال کا کورس ضرور کروائیں, جس کو ہم عام طور پہ آما کو کہتے ہیں نا,
وہ اس کا لازمی کروائیں. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بچے کو حفظ کروا کے اس کو کہا جائے کہ چلو جی آپ جی سی میں چلے جاؤ, آپ UET میں چلے جاؤ, یا پھر تم پنجاب کالج میں چلے جاؤ. بچہ ضائع ہو جاتا ہے. کا سمجھ آپ کا بھی تجربہ ہے. یہ فرمائیے کہ ایسے بچے, اب ظاہر بات ہے ایسے بچے تو لاکھوں میں ہیں جنہوں نے حفظ تو کر لیا ہے, کسی بھی مدرسے سے کسی بھی جگہ سے حفظ کر لیا ہے, اب الٹیمیٹلی وہ اسکول پہ دوبارہ 8 کلاس میں آ گیا ہے, داخلہ ہو گیا ہے. کیا تجویز کرتے ہیں آپ کہ کس طرح وہ اپنے حفظ کو برقرار رکھ سکتا ہے؟ کیا معمول بنائے, یا والدین کیا اس کا مطلب معمول بنائیں؟ ہمیں چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کی سازش سے ان کو یہ مشورہ دیں کہ آپ کس طرح اپنے بچے کا حفظ جو ہے نا وہ اس کو محفوظ بنا سکتے ہیں. سارے بچے تو اسکول جا رہے ہیں, سارے اسکول جیسے بھی آپ فرما بھی رہے ہیں, اسکول چلے گئے ہیں, کالج چلے گئے ہیں, یونیورسٹی میں چلے گئے ہیں. اب کیا کریں کہ کس طرح سے وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے برقرار رکھ سکتے؟ اور جب تک قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن تو بہت جلدی نکل جاتا ہے سینے سے, بہت جلدی نکل جاتا ہے. ایک تو ہماری سپیڈ ویسی ہوتی ہے, تو روزانہ ان کو چاہیے کہ کم از کم 2 پارے جو نا یہ 1 پارا اپنا پڑھیں. نہیں تو ایک قاری صاحب کو ہوم ٹیوشن کر لیں اور اس میں 1 پاؤ ایٹ لیز 1 پاؤ اچھا سا کر کے ان کو سنا دیں. آپ کو پتہ ہے سروے ہوا ہے کہ پاکستان یا پوری دنیا میں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزتیں دی ہیں, بہت عزتیں دی ہیں, ان کے اندر سے ایک چیز نکلی ہے قرآن. آپ کوئی نام لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں وہ قرآن پڑھتے ہیں. وہ جو بھی جس محکمے میں بھی ہیں, بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹا کوئی بھی انسان ابھر رہا ہے. میں نے یہ چیز دیکھا ہے, والد صاحب بہت قرآن پڑھتے تھے. میں اپنے 2.5 پارے روزانہ اپنے مکمل کرتا ہوں. میری روٹین رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نا ایک جگہ پہ ہم گئے ہوئے تھے, تو 3 دن تھے وہاں پہ, تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنا قرآن مکمل کروں. 3 دن رہنا کہ آپ سیر کرنے گئے تھے, سیر کہیں گئے, میں نے کیا بتائیں کہ سیر کرنے گئے تھے, تو ہمیں سیر کرتے نارتھن ایریا گئے تھے ہم 3 دن کے لیے. تو وہاں پہ الحمدللہ میں نے 3 دن میں اپنا قرآن مکمل کیا. تو میں نے آؤٹنگ بھی کی, میں نے کھیلا بھی, میں نے بہت انجوائے کیا, لیکن رات کو نیند نہیں آتی تھی. بڑا پیارا, میں نے کہا یہ جگہ بھی گئے, تو میں نے 3 دن میں اپنا قرآن مکمل کیا. اس کے بعد سے میں نے اپنی ایک روٹین بنا لی. 2.5 پارے روزانہ میں اپنے پڑھتا ہوں. 2.5 پارے, کبھی 3 ہو جاتے ہیں, کبھی 6 ہو جاتے ہیں, ٹائم مل جائے. تو قرآن لازمی ہے. 1 پاؤ کم از کم 1 پاؤ جو نا جنہوں نے حفظ کر لیا نا, وہ اپنا روزانہ کا قاری صاحب کو سنائیں, کچھ بھی کریں, اور کچھ نا ترجمے کے ساتھ قرآن کو اٹیچ کریں بچوں کے ساتھ. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد سمجھ بھی آئے ان کو, سمجھ آئے نا کہ پڑھا کیا ہے, ہمیں یاد کیا کیا ہوا ہے, پڑھا کیا ہے, وہ سمجھ میں بھی آنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا کر صاحب, ایک تو وہ ہے نا جنہوں نے حفظ کر لیا ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ روزانہ کم سے کم 1 پاؤ جو ہے وہ روزانہ کا ضرور سنائیں, اور 2 پارے یا 1 پارے جو ہے 1 پارا جو ہے اس کو نازا دے کر پڑھیں, تاکہ وہ ایک تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ رہے. ایک عام آدمی جس نے حفظ نہیں کیا ہوا ہے اور وہ ذرا قرآن بہت روانی سے نہیں پڑھ سکتا, اس کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنا تعلق جو ہے وہ رکھے قرآن؟ کس ایج کی بات کر رہے ہیں؟ کسی بھی ایج میں. ساری بات ہے کیا انہوں نے قرآن حفظ نہیں کرنا, نہیں حفظ نہیں کیا ہوا, لیکن قرآن کے ساتھ تعلق تو ہمیں چاہیے نا بطور مسلمان کے. دیکھیں, پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے, بولنا بولنے سے آتا ہے, لکھنا لکھنے سے آتا ہے. تو قرآن کو جتنا پڑھنے کی کوشش کریں گے, لیکن جو استاد ہے نا, جو پڑھانے والا ہے, وہ اچھا ہونا چاہیے. وہ آپ کو ایک فن کے ساتھ 3-4 فن اور بھی سکھا دے. مطلب وہ اگر آپ چاہتے ہیں, یہ قرآن واحد قرآن ہے فخر صاحب, واحد ایک قرآن ہے کہ آپ جس اینگل سے اس کو لے لیں گے وہ آپ کو پورا ہو جائے گا, فائدہ دے گا, بہت ہی فائدہ. اور جب پڑھیں گے آپ کو نیا لگے گا. صاحب کبھی آپ نے سنا کہ بچوں نے کہا ہو کہ آپ نے کہاں سے قرآن حفظ کیا, آپ نے تجوید کہاں سے پڑھی, آپ نے قرأت اشرا کہاں سے پڑھی, آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ لیکن او لیول, اے لیول یا پھر میٹرک کے, ایف اے کے جو بچوں کو تیاری, میتھس کی تیاری کروانے تو بچے انٹرویو لیتے ہیں ٹیچر کا, آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو ہاں جی, کیا بچے پوچھتے ہیں, سر آپ کا فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے, سر آپ نے کہاں سے پڑھا ہے, آپ کے سر کون سے تھے. آپ حفظ کے معاملے میں کبھی کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ صاحب آپ نے حفظ بھی کیا ہوا کہ نہیں کیا ہوا. یعنی آپ کہہ جائے کہ یہ معلوم کریں استاد کون ہے, استاد کون ہے پڑھا رہا ہے. یہ اس وقت تک پتہ نہیں ہوگا جب تک ہمارا انٹرسٹ نہیں ہوگا. اب ایک بچے بیٹھے ہیں نا, تو میں ان سے پوچھوں گا, بچہ لہجہ جو ہے نا, تلفظ آپ کی جو ہے نا وہ محنت ہے, اور لہجہ آپ کا شوق ہے. اب شوق کی بات آ رہی ہے, میں نے کہا وہ آج کل ایک گیم آئی ہوئی ہے, میں نے اس کا نام لیا تو سب بچے بول پڑے, نہیں سر وہ ادھر بند ہو گئی تھی انڈیا میں, تو ادھر چل گئی ہے. میں نے کہا اس کو کہتے ہیں انٹرسٹ. یہ جو آپ نے قرآن میں شو کرنا ہے,
یہ آپ شو نہیں کرتے. اس کو شو تھوڑا سا کر لیں تو دیکھیں کتنا فائدہ ہوگا. تو قرآن ایک استاد اچھا ہونا چاہیے جس کو علم ہو کہ بچے کو کیسے لے کر, تربیت والا ہو, پھر وہ ایک اچھے مدارس سے انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہو, تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے, اس کا بہت فائدہ ملتا ہے. تو وہ انشاءاللہ جب وہ قرآن شروع کریں گے, ناظرہ شروع کریں گے, ایک آیت سے 2 آیتوں کے ساتھ, ایک آیت کو اگر 7 مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے نا اوپر دے کے, وہ بھولتی نہیں ہے, وہ نہیں بھولتی. تو ناظرہ ایک اچھے استاد کے ساتھ, یہ نا روانگی ہے, جتنی اچھی روانگی کرتے جائیں گے تو جب آپ کا ہاتھ آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, جب آپ کو پڑھنا آ گیا, آپ نے حفظ میں 2-3 مہینے لگانے ہیں اور پھر آپ کا شوق بن جاتا ہے, پھر وہ شوق ضائع نہیں ہوتا. کسب یہ تو ہو گیا. اچھا, جو آپ کی قرأت اشرا ہے, ماشاءاللہ اتنا خوبصورت قرآن آپ نے سنایا ہمیں اس پروگرام کے, اور ہمیں اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ہمیں نا وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہمیں آپ کو زحمت دینی چاہیے. یہ فرمائیے کہ یہ جو یہ قرأت اشرا کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے آپ یعنی اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے عام فہم انداز میں؟ ایک ہوتا ہے قرآن حفظ کرنا, پھر ایک ہوتا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا, پھر تجوید کے بعد ہوتا ہے قرأت اشرا پڑھنا. مختلف قراء کے ہیں, مختلف قراء کے انداز میں. جیسے ایک قرأت ہے اس کے اندر مصر میں پڑھی جاتی ہے, جیسے مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اچھا, کچھ میں روایت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ طریقہ کار ہے اس کے پڑھنے کے. کچھ میں مدات بہت زیادہ مد کی جاتی ہیں, تو یہ ڈفرینٹ انداز ہے. لیکن تو جو ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے وہ روایت حفظ ہے, جو ہمارے ہاں روایت. یہ جو مصر میں پڑھا جاتا ہے یہ روایت ورش ہیں, اور جو سعودیہ میں پڑھا جاتا ہے یہ بھی روایت حفظ ہے. کچھ جگہوں پہ روایت سوسی پڑھا جاتا ہے, روایت حمزہ کو پڑھا جاتا ہے. تو یہ مختلف روایات ہیں, لیکن عموماً پاک و ہند میں اور سعودی عرب میں اور اسی طرح عرب امارات میں زیادہ تر شعبہ یہ روایت حفظ کو پڑھا جاتا ہے. اچھا, آواز خوبصورت انداز میں جیسے ابھی آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے تھے, تو اگر کوئی بندہ اس کی پڑھنے کی خواہش رکھے کہ میں بھی قرآن اس طرح سے پڑھوں, تو کیا کرے اس کے لیے؟ بہت آسان ہے, ہم سے رابطہ کریں. اچھا, ہم سے رابطہ کریں. ہم آپ کہہ رہے ہیں بغیر استاد کے نہیں پڑھا جا سکتا, یہ سکھا جا سکتا. دیکھیں, آپ اسکول کی تعلیم میں کہہ سکتے ہیں کہ بغیر استاد کے یہ پڑھ لے گا, جانا پڑے گا کہیں نہ کہیں تو جانا پڑے گا نا. تو وہ ہم سے رابطہ کر لیں, انشاءاللہ ان کو پڑھائیں گے, ان کو تجوید بھی پڑھائیں گے, قرآن بھی پڑھائیں گے, دوسرے علوم بھی پڑھائیں گے. آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن انشاءاللہ پڑھائیں گے. اگر وہ قرآن وہ جس انداز میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. میرے پاس پوری ٹیم ہے, میں 16 ٹیچر ہیں, 16 کے 16 ٹیچر الحمدللہ قرأت اشرا ہیں. سب کے سب جو ہیں وہ ماسٹر انہوں نے کیا ہوا ہے. پھر ان کی ورکشاپس ان کی ہوتی رہتی ہیں. میرے پاس جو اساتذہ پڑھاتے ہیں, ہر روز میں بچوں کا ٹیسٹ خود لیتا ہوں, خود دیکھتا ہوں, اور میری ٹیم جو ہے وہ مجھے باقاعدہ پیپر ورک, آپ نے دیکھا تھا بچے کا داخلہ فارم سے لے کے. اس مرتبہ جو بچے ہمارے پاس فارغ ہو گئے ہیں ان کو تو ہم نے مکمل پورے 3 سال کا ان کا پورا ریکارڈ دے دیا کہ یار اس دن آپ نے چھٹی کی تھی, اس دن آپ عید آئے تھے, اور اس دن آپ کی منزل کچی ہوئی تھی, اس دن آپ نے بہت اچھا سنایا تھا, یہ ممتاز ہے, پہلے سوالے سے لے کے 30 پارے تک. اچھا, یہ بھی ایک فن ہے کہ بچے کو چلانا. آج کل کے بچے نا کچھ سختی برداشت نہیں کر پاتے, تو ان کو میرے ایک بڑے اچھے پروفیسر تھے UMT کے, وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ عمیر بیٹا, استاد وہ ہے کہ جو مارے بغیر اب پڑھا دے. جو مار اصل میں تو ٹیچر وہی ہے نا جو مار کے بغیر پڑھائے. خوف کے ساتھ تو آپ علم ٹرانسفر نہیں کر سکتے, وہ تو آپ ایک زبردستی کر رہے ہیں. تو وہ مجھے سمجھاتے تھے کہ وہ تو کسی کو بھی لا کے بٹھا دو, مارے گا وہ یاد کروا دے گا. ٹیچر وہ کس چیز کا ہے, تو یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے ٹیچر کو کہ میں نے اس کے ساتھ کس طرح گفتگو کرنی ہے, کس طرح. کچھ بچے میرے ساتھ آتے ہیں, پیغام ٹی وی بھی جب آتا ہوں میں ان کو دکھاتا ہوں. مقصد کیا ہوتا ہے ان کا دکھانے کا کہ یہ دس نظامی میں نہ بیٹھے رہیں. میں کچھ بچوں کو ایک دفعہ لے گیا پنجاب یونیورسٹی میں لا کے ان کو میں نے سارا وزٹ کرایا. تو کہتے ہیں قاری صاحب یہاں پہ ہم آ سکتے ہیں؟ میں نے کہا اسی لیے تو لے کر آئے, یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے, پڑھنا ہے. تو یہ اس تربیت کا ایک پہلو ہے. ضرور ہے. کیسا وہ مجھے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کریں. کیسا یہ جو عامل کے طور پر یہ تو جادی جنات کا جو ایک عمل ہے,
اچھا ہمارے جیسے ابھی آپ اس سے پہلے ذکر بھی کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں خرافات بہت زیادہ ہیں اور غیر مسنون چیزیں بہت زیادہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو عمومی طور پر جو ایک جادو جنات کے جو اثرات ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ہماری شخصیات کے اوپر، اس کی بنیادی وجہ آپ کے پاس تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میرے ابا جان نے مجھے 6 نصیحتیں کی تھی، اور 6 میں سے 3 نصیحتیں قاری صہیب صاحب نے بھی کی ہیں مجھے. پہلی نصیحت ان کی یہ تھی کہ بیٹا لوگوں کے ساتھ بات سننا، لوگوں کی، کچھ لوگوں کے ساتھ ہے، کچھ میرے اپنی ذاتی کے ساتھ. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا لوگوں کی بات کو سننا. دوسرا انہوں نے کہا تھا بیٹا ہم راز بننا، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا، اپنے ساتھ نہ جوڑنا، اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ عمیر بیٹا کبھی نماز نہ چھوڑنا، یہی قاری صاحب نے کہا، اور قرآن نہ چھوڑنا، اور اذکار نہ چھوڑنا. یہ 3 چیزیں میرے ساتھ تھیں، 3 چیزیں لوگوں کے ساتھ تھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو لوگ اذکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ بہت کم یہ چیزیں ہوتی ہیں. عموماً اکثر کہا جاتا ہے کہ اسیب والا مریض جو ہے نا وہ بڑا گوشت نہ کھائے. کیوں نہ کھائے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے. یہ کچھ چیزیں ہماری ہندوستان سے چلتی آ رہی ہیں کہ وہ بڑے گوشت کو نہیں کاٹنے دیتے، تو وہ ہندو جنات اور سارے وہ ہمارے اندر وہی باتیں ہمارے اندر ڈالی گئیں. اب لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا جی لاؤ پکاؤ، دیکھتے ہیں کیسے ان کو اثر ہوتا ہے. نہیں ہوگا. انما الاعمال بالنیات، کہ آپ نیتیں اچھی کر لیں، اور پھر جب وہ پڑھتے ہیں اس پہ مضبوط بھی رہیں کہ میں نے قرآن پڑھا ہے، مجھے کیا ہو سکتا ہے. آپ کو ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ فرشتے ہیں، میں نے اذکار کیے ہیں، میں نے نماز پڑھی، میں باوضو ہوں، مجھے نہیں وہ چھیڑ سکتے. ہاں بعض مرتبہ ہوتا ہے بہت سویر قسم کا جادو ہو جاتا ہے جو لیٹ پتہ چلتا ہے، اس کا پھر معالج جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے اس کا علاج کرتا ہے. لیکن اللہ پر یقین ضروری، اللہ پر یقین، تقوی اختیار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. یہ جادو نہیں ہوگا، ہوا پلٹ جائے گا. بس ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کر دیں، کچھ کر دیں، ہمیں نہ کرنا پڑے. قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. ہمارے ساتھ آج موجود تھے قاری عمیر بن عزیر، ایک بڑی ہمہ گیر شخصیت، نوجوان ہیں لیکن عالم دین بھی ہیں، بہت خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، روحانی معالج بھی ہیں، اور ایک ہمہ جا شخصیت ہیں، ایک بڑا خوبصورت دینی ادارہ اس کے منتظم بھی ہیں، محتمم بھی ہیں. ہم نے آج ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی اور ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے. یقیناً یہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے انسپریشن بھی ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں، اتنی جو ہے وہ جوانی میں، اتنی چیزوں کے اندر جو ہے وہ آپ نے کام بھی کیا اور اپنا جو ہے وہ اپنی شخصیت کا لوہا بھی آپ نے منوایا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.